خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر داؤد آسی، آپ دیکھ رہے ہیں 27 ٹی وی اور ہمارا فیس بک پیج پاسٹر داؤد آسی۔ میں آج اپنی ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی گواہی کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں کہ میں نے فرسٹ کیس جو بیڈ اسپریڈ کا کیا تو میرا اندازہ اور میرا تجربہ کیسا رہا۔ آج آپ یہ سیکھیں گے کہ میں نے کیسے اس وقت میں بیڈ اسپرٹ والے بندے پر ہاتھ رکھا جب میں نے فرسٹ کیس کیا۔ تو میں ایک خادم کے ساتھ تھا اور وہ خادم خداوند کی خدمت میں آگے بڑے جوشیلے تھے، بری روحوں کو نکالتے تھے لوگوں میں سے، اور میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تب میں ڈیکن اور ایلڈر کی خدمت کر رہا تھا، اور خدمت کے پہلے ہی 2 سالوں میں میں ان کے ساتھ رہا۔ جب وہ رات کو، دوپہر کو، دن میں جب بھی انہوں نے کہیں جانا تو میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ بہت سے تجربات ہوئے، اور ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا بھائی جی ایک لڑکا ہے دروگے والا میں، تو ہم نے اس کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے اس میں کوئی نہ جنات کی روحیں، اس میں جنات ہے، بری روحوں کا لشکر ہے۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن وہ ہے کون؟ تو وہ لوگ تھے یہ جو پکھی واس جو ہوتے ہیں، مراسی جن کو کہتے ہیں، وہ تھے وہ۔ اور میں فرسٹ ٹائم جب وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے وہاں دروگے والا میں ویلکم کیا، مجھے اچھے طریقے سے بٹھایا، انہوں نے مجھے بوتل وغیرہ پلائی، اور جب دوسرے گھر میں انہوں نے مجھے بٹھایا تھا، جس گھر میں میں بیٹھا تھا تو وہاں پر وہ سب لوگ نا پان کھا رہے تھے۔ اچھا، میں نے اس لڑکے کو جو مجھے لے کر گیا تھا بندہ، میں نے اس سے کہا کہ وہ بندہ کہاں ہے جس پر ہمیں دعا کرنی ہے، اس کو لاؤ، اس پر دعا کریں۔ تو وہ کہنے لگے یہاں سے 1 2 3 گلیاں چھوڑ کے نا دوسری طرف ان کا گھر ہے، تو ہمیں وہاں پر جانا ہے، آپ پہلے پانی پی لو، وہاں پر پھر وہ ہمیں نہ کچھ کھانے دے گا، نہ پینے دے گا، نہ بات کرنے دے گا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں پر ساری اس کا سمجھایا کہ وہ ایسے ایسے کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، جو بھی علاج کرنے کے لیے آتا ہے اسے بھی مارتا ہے۔ تو میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم بری روحوں کو ڈیل کر رہا تھا۔ میں ان کی بات کو سن رہا تھا، کہتے وہ مارتا ہے، اس میں جو روح ہے وہ بڑی اگریسیو ہے، اس میں جو جنات ہیں وہ بڑے اگریسیو ہیں اور وہ مارتے ہیں۔ بہت سے بابے آئے ہیں، بہت سے علم کرنے والے، جادو ٹونے کرنے والے آئے ہیں، لیکن اس نے ان کو بڑا مارا ہے۔ تو آپ سوچ لو، اگر آپ اس بات کے لیے تیار ہو کہ آپ اس کیس کو کر لو گے تو ہم آپ کو لے جاتے ہیں، یہ 3 4 گلیاں دور ہی ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی جو ہوگی، میں خداوند یسوع کے نام میں آیا ہوں، تو اب تو میں نے واپس تو نہیں جانا۔ اگر میں آ گیا ہوں دروگے والا میں، تب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ مجھے خدا نے اگر میرے گھر سے نکالا ہے کام کے لیے تو میں یہ کام کروں گا۔ خیر، میری رضامندی کے ساتھ وہ مجھے اس گھر میں لے گئے جہاں پر وہ لڑکا تھا۔ جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سارا خاندان جو تھا وہاں پر موجود تھا۔ لڑکے کو میرے سامنے بٹھایا گیا، تو لڑکا تھا کو تقریباً 19 یا 20 سال کا ہوگا لڑکا، لیکن وہ کافی جسامت کا ہیلدی تھا اور زور میں تھا۔ میں نے ان کے گھر میں بیٹھ کر ایک بات کی، میں نے کہا اگر آپ نے دعا کروانی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں کلیسیا کا کاہن ہوں۔ تو تب میں نہ پاسٹر نہیں تھا، لیکن ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ تاکہ یہ سمجھ سکے کہ میں کون ہوں، کیونکہ ایلڈر ڈیکن مبشروں سے غیر کو میں واقف نہیں ہوتی، وہ پاسٹروں کو جانتے ہیں۔ تو میں نے ان کو سیٹسفیکشن میں لینے کے لیے ان کو کہا جی میں چرچ میں خدمت کرتا ہوں اور میں پاسٹر ہوں، اگر آپ نے اس لڑکے پر دعا کروانی تو اس کے گلے میں جو تویز وغیرہ ہیں
या जो भी आपने दम करवाया है या जो भी करवाया है, ये डोरियाँ वगैरह सारी उतारनी पड़ेंगी। खैर मैं उनके घर में गया था तो बहुत से मामलात उनके घर में पहले ऐसे हुए थे कि लोग वहाँ पर जाना गवारा नहीं करते थे। कोई भी शख्स उसका काम करने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई तैयार होता तो वो बड़े हज़ारों में पैसे मांगता था जो कि वो ख़ानदान नहीं दे सकता था। अब मुझे जब वहाँ पर ले जाया गया तो मैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर काम करने वाला था और रिस्क बहुत बड़ा था कि मैंने एक ऐसे शख्स पर दुआ करनी है जो सामने से गले पड़ता है। और देखो जब मैं उसके लिए दुआ करने के लिए गया तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। और वो शख्स जो मुझे लेकर गया था वो भी मसीही नहीं था, बल्कि वो भी एक डेरेदार था, पखीवास था। पखीवास समझेंगे कि वो भी एक मरासी था जो मुझे लेकर गया था वहाँ पर। और वो ख़ुद बहुत इन चीज़ों से डर रहा था। वो डर और खौफ उसकी आंखों में, उसके बदन से ज़ाहिर हो रहा था। तो मुझे उसने कहा कि तुसी कर लोगे। मैं क्या तू बाहर रवहीं, अगर तेनों डर लग रहा है तो मैं जाना तो मेरा काम जाने, खुदा मेरी मदद करेगा अगर खुदा मैनू लैके आया तो। फाइनली ਉਹਦੇ गले चो डोरियां धागे जो भी सीगा मैं उतरवा लिया। उतार के मैं क्या साइड ते रख दिओ। वो रख दिता गया साइड ते। मैनू कहंदे हाँ जी पारी साहब होण। मैं कहूँ तुसी पिछे होके बैठ जाओ, मैं दुआ करन लगा वां। तो यूं ही दुआ शुरू हुई तो उस शख्स के अंदर वो जिहड़ा जिन्नात दा लश्कर सीगा वो ज़ाहिर हो गया। मैं ज़बूर गा रहा सां, रब खुदावंद बादशाह ज़बूर 24। दुआ तो पहले मुँह दे सिर ते हाथ रख के ज़बूर 24 गा रहा सां। और यूं ही ज़बूर 24 का 27 अंतरा मैं गाया तो वो अंदर हाज़री हो गई। काफ़ी तादाद के अंदर बुरियां रूहां सीगियां ते उन्होंने जिवें वो ज़ाहिर होए उन्होंने मैनू ललकारिया कि बंद कर दे जो तू गा रहे हैं। मैं गा रहा सी और मेरे नाल मुखातब होए, मैं उन्हां नाल मुखातब नहीं होया। मैं ज़बूर गांदा रहा। एट दी एंड जदों बहुत ज़्यादा उन्होंने अज़ियत होने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और वो लड़का मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मेरे ना से नीचे, मैं चेयर पर बैठा हुआ था, एक चेयर नहीं सॉरी चारपाई पर बैठा हुआ था और वो मेरे सामने बैठा था, नीचे चौकी लगा कर बैठा हुआ था वो। तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया। जैसे वो खड़ा होने लगा तो मैं भी खड़ा हो गया उसके सामने। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए, ये दोनों यहाँ से मेरी कलाइयों से उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। जब उसने मेरे हाथ पकड़े तो मैं ज़बूर गा रहा था भी ज़बूर 24। तो मैंने खुदावंद से मदद मांगी। मैंने कहा खुदावंद मैं आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ज़ोर मांगता हूँ, तू मेरा ज़ोर बन। अल्लाह मैंने इतनी बात की है और वो शख्स मुझसे बिल्कुल मेरे करीब था वो लड़का, और उसमें बुरी रूहों का लश्कर था। इतनी ताकत थी उसमें कि उसने मेरी इन कलाइयों पर उसके हाथ छप गए थे। जस्ट अ फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड में उसने मुझ पर हाथ डाला और मेरी ये कलाइयों पे उसके हाथ छप गए थे। तो जैसे मैंने खुदावंद से ज़ोर मांगा और वो शख्स मुझसे 5 फीट दूर उड़कर गिरा मेरी आंखों के सामने। हालांकि मैंने इतनी बात की है, मैंने कहा खुदावंद मैं तेरा ज़ोर मांगता हूँ, तू मेरा ज़ोर बन। वो इतनी दूर गिरा है और एक जानवर की तरह, जैसे कि जानवर चलता है 4 पाँव पर, वो घुटनों के बल और हाथों के बल ऐसे रेंगता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा और बेड के नीचे घुस गया। यूँ ही उसके अंदर बुरी रूहों का लश्कर ज़ाहिर हुआ। उसने एक बड़ी ज़ोरदार आवाज़, जब वो मेरे सामने बैठा हुआ था, वो ज़ोरदार आवाज़ में चिल्लाया, पूरा घर गूंज उठा और पूरा ख़ानदान जो वहाँ पर था वो निकल के बाहर की तरफ निकल गया कि अब ये एग्रैसिव हो गया है, अब ये पास्टर जड़ा आया यदि खैर नहीं है कि मारेगा। उन्होंने दे ज़हन के अंदर यह ख्याल चल रहे थे, लेकिन मेरे नाल मेरा यीशु सीगा, मेरे नाल मेरा खुदा सी और मैं ईमान च खड़ा सीगा। मैं उन्होंने जिवें वो भजिया, मैं क्या जंग खुदा ने मेरे नामे करती, मैं जंग जित गया हाँ।
اب اس کو میں نے حکم دینا اور اس کو جانا ہوگا۔ میں نے خیر ان کو کہا بھائی ادھر آؤ، اس کو بیڈ کے نیچے سے نکالو، تو وہ خیر بیڈ کے نیچے گھس گیا آخری کونے تک دیوار کے پاس۔ تو ڈبل بیڈ تھا، کافی بارا ان کا، تو بھاری بیڈ تھا ان کا، وہ گھر میں ہی رہتے تھے وہاں پر، تو بڑا یعنی کہ وہ لگتے ہی نہیں تھے کہ وہ پکھی باز تھے۔ بڑا بھاری بیڈ تھا، انہوں نے بیچاروں نے اس کو کھولا، میٹرس اتاری، پھٹے نکالے، اس کو نیچے سے نکالا، اور جب نکالا میں نے اس کے لیے دعا کی۔ میں نے کہا کون ہے تم؟ پوچھا میں کہا بول کون ہے تم؟ انہیں کیا میں باوا ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، منڈے کو کی لینا ہے؟ کہندا کچھ بھی نہیں لینا، بس میں رہنا ہے نال، مینوں رہن دیو، میں کسے نوں کچھ بھی نہیں کہاں گا، صرف یہ نال میں رہنا ہے، جتھے جائے گا میں یہ نال ہی رہاں گا، یہ تنگ بھی نہیں کراں گا، یہ اذیت بھی نہیں دیاں گا، اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ بیمار رہتا تھا، اس کو یعنی کہ فٹس پڑتے تھے جب وہ اس میں ہوتا تھا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس کو فٹس پڑتے ہیں، اس بچے کو فٹس پڑ رہے ہیں تیری وجہ سے، تجھے جانا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر تو اس کی زندگی میں رہے گا تو اس کی زندگی کم ہو جائے گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہندا زندگی کم نہیں ہوئے گی، زندگی ودے گی۔ میں کہا یہ نہیں ہونا، میں کہا نہیں ہونا، تینوں جانا پائے گا۔ میں کہا میں تینوں خداوند یسوع دے نام چ حکم دینا وا، اس بدن تو الگ ہو جا۔ یوں ہی انہوں میں حکم دیتا، منہ کیا چیخنا ہے تے چلانا ہے، اور آواز آنی چاہیے۔ خیر فرسٹ ٹائم سیگا میرے استاد سی، انہوں نے میں فون کیتا، میں کہ جس طرح کہ میں جگہ تے آیا ہوں دعا کرن، تے جڑا ابلیس ہے اس بدن دے اندر ہے، بچہ ہے، فی الحال میں دعا تو کیتی ہے کہ نارمل ہو گیا ہے، لیکن میں چاہنا ہے کہ باری تسی بھی دعا کرو۔ انہوں نے میں نے کہا اچھا جی، میں کہا ہاں جی۔ انہوں نے بھی دعا کیتی، تے انہوں نے میں دعا کر کے کیا کہ ٹھیک ہے دعا کرتی، انہوں نے کل دا ٹائم دے، کل میں تیرے نال چلاں گا۔ دعا کیتی، بچہ نارمل ہو گیا، چیخیا چلایا، بدبوؤں دے چوں نکل گئیاں۔ اگلے روز جدو اسی انہاں دے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، انہاں نے دروازہ کھولیا، اسی کہ جی دعا لے آئے ہیں، کل تواڈے بچے دا کیس کیتا ہے، اور اسی چاہنے ہیں کہ اسی ایک بچے تے ایک باری پھر دعا کریے۔ انہوں خاندان بالکل بھی دعا کروانا نہیں سی چاہ رہا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اسی فری چ کیتی سی اور جا کے کیتی سی دعا، اس لئی انہوں نے اس برکت نو، انہوں نے اس بلیسنگز نو ناچیز جانیا اور اگنور کیتا سانوں۔ اسی واپس لوٹ آئے، چند دنوں بعد انہوں دا ایک شخص مینوں ملیا، کہندا پاری صاحب کی حال نے؟ میں کہا جی ٹھیک ہے، خداوند دی شکر گزاری ہے جے یسوع دی۔ کہندے جی دعا تسی جدو کیتی ہے، دم جدو تسی کیتا ہے، دعا کیتی ہے، اسی دعا کہنے ہو، دم کہندا سیگا۔ میں کہ دم نہیں کہنا، دعا کہہ۔ کہندا دعا جدو تسی کیتی تے لگ بھگ کوئی 15 دن ٹھیک کڈے نے، تے ہن پھر وہ دی حالت آف ہوئی ہے۔ میں انہوں ایک گل کیتی، میں کیا تسی سیریس نہیں لیا، سانوں سیریس نہیں لیا، ہاں اگر تسی علاج کروانا ہے تو جمعے دے جمعے ساری عبادت ہوندی ہے، تسی لے آیا کرو تے رہائی پا جائے گا۔ اس طرح کر کے جڑا پہلا کیس سیگا سی میں جڑا اپنی لائف دے اندر ڈیل کیتا، وہ اس طرح دا سیگا، اور خداوند دے فضل دے نال جنہیں بابیاں نوں دیواراں دے نال چک چک کے ماریا سیگا، جادوگراں، وہ خداوند دی حضوری دے اندر ایک بار بھی کاہن تے خدا دے خادم تے ہاتھ نہیں اٹھا پایا۔ انہیں جدوں میرے ہاتھ ہی پھڑے سی تو خدا نے اپنا جواب دیتا،
ਔਰ ਖੁਦਾ ਸੱਚ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।